پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران اور میرے عزیز گہرو السلام علیکم۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی ہمت بے مثال اور ان کی زندگی ایک جرأت کی علامت ہے۔ 17ویں یوم شہادت بے نظیر بھٹو صاحبہ کی موقع پر میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں محترم باپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ پارٹی کے سینکڑوں ہزاروں جیالوں نے قربانی بھی دی، آمریت کا مقابلہ بھی کیا۔ آج یقیناً پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا پاکستان کی تاریخ میں آج پاکستان کے بعد جو کچھ ہے، مثال کے طور پر ہم یہاں کے ایٹمی طاقت کا ہم بیان کریں، میزائل ٹیکنالوجی کے دیکھیں، آپ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے دور میں آئی، آپ اس کے علاوہ یہاں پہ قانون سازی کے مختلف قانون سازی کیا تو پیپلز پارٹی کے دور میں کیا۔ آج پیپلز پارٹی کی تیسری نسل بلاول بھٹو کی قیادت میں اس پارٹی کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو ہم محترمہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ ہم آپ تمام سے گزارش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والا وقت پورا پاکستان میں اور خصوصاً گلگت بلتستان میں آپ سب کو معلوم ہے لوگ جوک در جوک پیپلز پارٹی میں شریک ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں چلاس میں مختلف قسم کے لوگ ہمارے پارٹی میں شامل ہوئے ہیں پچھلے مہینے، استور میں دیکھیں، گلگت میں دیکھیں، نگر میں دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر بلتستان میں بہت بڑی تعداد میں اور بہت اہم لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آئندہ آنے والا وقت خصوصاً گلگت بلتستان میں آپ لوگ ذہن میں رکھیں، پیپلز پارٹی حکومت بنائیں گے آئندہ آنے والے الیکشن میں۔ اس کے اہم بات یہ ہے کہ آپ مشرف کے دور میں دیکھیں یا اس سے پہلے دیکھیں تو ہر گلگت بلتستان مقابلہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے، وفاق کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے تو پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔ مشرف کے دور میں دیکھیں تو دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی آیا تھا، اس کے بعد نون لیگ کا گورنمنٹ تھا تو مقابلہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے 1,05,000 کچھ ووٹ لے کر 3 سیٹیں حاصل کیا تھا اور پی ٹی آئی نے 11,000 ووٹ لے کے 9 سیٹیں حاصل کیا تھا، تو دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہی آیا تھا۔ لیکن ہمیں وفاق میں حکومت نہ ہونے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ انشاءاللہ العزیز اس دفعہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، تو لوگ بھی پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کا منشور محترمہ شہید کے منشور ہے، بھٹو کا منشور ہے۔ اس منشور پہ عمل درآمد کرتے ہوئے خصوصاً بے روزگار نوجوانوں کے لیے میں یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ العزیز جب بھی پیپلز پارٹی کی یہاں گورنمنٹ بنے گی تو ہمارا منشور آپ سب کو پتہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان ہے۔ روٹی کپڑا مکان کا مقصد یہ ہے کہ ہم بے روزگار کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اب پچھلے جو پیپلز پارٹی کا حکومت بنا مہدی شاہ صاحب کی قیادت میں تو اس وقت گلگت بلتستان میں تقریباً 35 سے 40,000 سرکاری ملازمین تھا، تو 3 سال کے اندر الحمدللہ مہدی شاہ صاحب کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے تقریباً 22,000 لوگوں کو روزگار دیا۔ اس دفعہ انشاءاللہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی تو اس سے بھی زیادہ لوگوں کو یہاں پہ روزگار فراہم کریں گے، کیونکہ ہمارا گلگت بلتستان کا المیہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی روزگار کے اور مواقع پہ نہیں ہے، صرف ہمارا سرکاری نوکری ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ابھی حال ہی میں جو سے ہم نے وہ برسی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی ہم نے چھوٹے لیول پہ منایا تھا۔ انشاءاللہ جنرل سیکرٹری صاحب نے بھی آپ لوگوں سے عرض کیا کہ ہم 4 اپریل کو انشاءاللہ رمضان کے فوراً بعد 4 اپریل کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی ہم شہ نشان طریقے سے انشاءاللہ قتل میں منائیں گے، تو اس وقت بھی ہم سب آپ لوگوں کی تعاون چاہے۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی لازوال قربانیاں ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔
शहीद जुल्फ़िकार अली की एक कुर्बानी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट गांचे, ठीक है, लफ्ज़ डिस्ट्रिक्ट गांचे डिस्ट्रिक्ट बनाया है तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया है। और इसके बाद एक अमृत का दौर आई तो उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो हमें एक तोहफा दिया था ज़िला गांचे, तो उसने ज़िला गांचे को ख़त्म किया। फिर मोहतरमा की दौर आई। आज हम मोहतरमा की जो बरसी मना रहे तो हमें उसकी लाजवाब कुर्बानियाँ हैं। उसकी लाजवाब कुर्बानियाँ हम आज यहाँ पे बोले तो पूरे रात हम कुर्बानियाँ गिने तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एक ही कुर्बानी गिनता हूँ जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें एक ये कुर्बानी दिया था कि डिस्ट्रिक्ट बनाया था, उस डिस्ट्रिक्ट को ज़िया उल हक़ ने ख़त्म किया था। ज़िया उल हक़ ने ख़त्म करने के बाद जब भुट्टो बेनज़ीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दौर आई तो उसने दोबारा से ज़िला गांचे को डिस्ट्रिक्ट बनाया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गांचे बनाया, हमें एक मुकाम दिया, हमें एक तोहफा दिया। तो हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लाजवाब कुर्बानियाँ हैं, तो हमें इन कुर्बानियों को फरामोश नहीं करना चाहिए। जब भी हमें मौका मिले इंशाअल्लाह, ठीक है, आज भी हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी मना रहे हैं तो 4 अप्रैल के दिन भी इंशाअल्लाह आप सब की ताउन रहा तो कबल में हम इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे मनाएंगे, क्योंकि हम इधर अमजद को भी बुलाएंगे, सदर है हमारा सूबाई सदर है, और पूरा गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे बुला के इंशाअल्लाह 4 अप्रैल को भी हम सिटी कबल में शान शान तरीके से इंशाअल्लाह हम मनाएंगे। और एक दफ़ा फिर मैं आप सब कल कर आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ इस सर्दी के मौसम में, तो मैं आप सब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। तो आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग तशरीफ़ लाएंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब को मालूम है कि आज शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो का 70वीं बरसी है। ये वो पार्टी है जिन्होंने अपने लहू से इस कौम को बचाया, इस मुल्क को बचाया और इस पार्टी को बचाया। सिर्फ पाकिस्तान की दूसरे किसी जितने भी पार्टियां हैं किसी को ये एहसास नहीं है। भुट्टो ने आमिरियत से सौदा नहीं किया, शहादत कबूल की मगर आमिर को कबूल नहीं किया। मोहतरमा ने उसके बाद बहुत बड़ी मेहनतों के बाद इस सियासत को संभाला। भुट्टो के वारिस होने के नाते आखिर उसको भी इन मुल्क दुश्मन लोगों ने शहीद किया, क्योंकि मोहतरमा शहीद का यादें हमारे दिलों में ता क़यामत तक रहेंगी। भुट्टो ख़ानदान की लहू ने जो इस मुल्क को बचाया है, एटमी ताकत दिया है इस्लामी दुनिया में, यह वाहिद इस्लामी ममालिक है। और भुट्टो ने इस एटमी ताकत से आज हर कोई अगर पाकिस्तान से डरते हैं तो पहला ऊपर अल्लाह, नीचे एटमी ताकत से। ये किसी और पार्टी को नसीब नहीं हुआ। चाहे लोग जितने भी वो भड़के मारें, जो भी पार्टी मारें, शहीद होने के लिए हर किसी के नसीब में नहीं है। भुट्टो की पूरा खानदान उजड़ गई इस जमहूरियत के लिए, तमाम शहीद हो गए, मगर उन्होंने आमिर के साथ कोई सौदा नहीं किया। अब मैं पाकिस्तान लेवल की बात कम करूंगा, मैं गिलगित बल्तिस्तान के लेवल की बात करूंगा। पीपल्स पार्टी के क्या क्या एहसानात हैं। मैं नए जवानों से अपील करता हूं, और खुसूसन मैं ज़िला गांचे हेडक्वार्टर की उलमाए कराम, दानिश्वर, सियासी हजरात से दरख्वास्त करूंगा। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मुकाम रखते हैं और इस इलाके के लिए क्या मोहब्बत करते हैं, क्या वो तकलीफ में साथ हमारे साथ बराबर है नहीं है। बताएं ना, आज दूसरा पार्टी शहीद मोहतरमा गवर्नमेंट में आ गई तो ज़िला गांचे बनाए, सब डिवीज़न मशरूम बनाए। आज जितना गांचे में जितना भी सब डिवीज़न है किसी और पार्टी ने नहीं बनाया है। डगोनी देखेंगे किसने बनाया, पीपल्स पार्टी के दौर में मादशाह ने बनाया। आसिफ अली जरदारी सदर होने के नाते उन्होंने खुसूसन इन ऐड किया। आज हम किसी और की नाम लेना, बताएं ना, नून वाले कितना दफ़ा हुकूमत में रहा, PTI ने रहा, मगर इस कौम पीपल्स पार्टी में शहीदों का लहू शामिल है, मोहतरमा के खदमात हैं। मोहतरमा जिन लोगों ने सियाचिन में कुछ नहीं कहा, वो सियाचिन में आगे कहा यहाँ तो फूल बरसाते, मैं इस इलाके की इस मिट्टी से मोहब्बत करूँगा। क्या किसी और के लिए नसीब हुआ है? क्या कोई दूसरा आकर गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कोई तरमीम किए हैं? आज सरहदी आड़ने से खुदा की कसम खा के मैं कहता हूँ, मैं
یہ پیکیج ملنے سے پہلے کشمیر ایفیس میں 2 آفیسر ہوا کرتے تھے. ہمارے وہی ممبر لوگ جعفر جاتے تھے. جتنے بھی گلگت بلتستان کی اس وقت شمالی علاقہ جات کونسل ہوا کرتے تھے. اس وقت زامین نامی ایک شیگر کا سیکشن آفیسر تھا. اس کے پاس ایک لکڑ کا کرسی ہوتا تھا 3 اور فرمان صاحب ڈی ایس وہ جوائنٹ سیکرٹری تھا. اس کے علاوہ وہاں کوئی گلگت بلتستان کا ہمارے یہی ممبر وہاں گلیوں میں سڑتے تھے. آج پیپلز پارٹی نے حکومت میں اگر صدر آصف علی زرداری نے گلگت بلتستان کو صوبائی اسٹیٹس دیا, آج ہمارا ہر کوئی وہ لوگ جھنڈا لگا کر پھرتے ہیں. یہ کیا پیپلز پارٹی کے احسانات نہیں ہیں؟ آج اتنا گانچھے میں گلگت بلتستان میں اتنا کیا یہ پیپلز پارٹی کی خدمات نہیں ہیں؟ آج ایک سویپر کے لڑکے اسلام آباد یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں. ہم لوگ نمائندہ کہہ کر ہمارے بچے نہیں پڑھتے کیونکہ اس کے لیے روزگار میں پہلے گھر کے چولہے جلتے ہیں نا. میں نئے جوانوں سے درخواست کروں گا, آپ سے اپیل کروں گا, آپ کی روزگار کے ضامن اوپر اللہ نیچے پاکستان پیپلز پارٹی ہے گلگت بلتستان میں. یہ کسی اور ادارے کسی اور پارٹی کو یہ تمام بناوٹی پارٹیوں کو کوئی آپ کو روزگار نہیں دے سکتے. اگر دیے ہے تو آپ سب بتائیں. میں آج اس میڈیا پہ چیلنج سے کہتا ہوں کہ اگر روزگار دیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے. لوگوں نے ہمیں یہ شکایت کیا آپ گنگوں کو دیتے ہیں, لنگڑوں کو دیتے ہیں, یہ بھی شکایت آیا. یار ان کے لیے کیا روزگار کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا انہوں نے زندہ نہیں رہنا ہے؟ پیپلز پارٹی ہر اس طبقے کا عزت کرتے ہیں, ہر طبقے کا محبت کرتے ہیں, ہر اس طبقے سے کا خیال رکھتے ہیں. ہر کسی نے زندگی بسر کرنا ہے. تو میرا یہ درخواست ہوگا انشاءاللہ الرحمن ہم سب کی زندگی رہا تو 4 اپریل کو نور علی صاحب نے کہا کہ شایان ترقی سے ہم سب مل کر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی منائیں گے. تو میں زیادہ وقت لے رہا ہوں, جذباتی ہو رہا ہوں کیونکہ ایک حقیقی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ہم وہ تمام کہانیاں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں تمام پارٹیوں کو ضلع گانچھے میں زیادہ گلگت کرتوں کا میں بات نہیں کرتا, میں گانچھے کو یہ میں دعوے سے ابھی ہمارے پاس راجہ صاحب نمبردار سے بھی تشریف لائے ہیں. تو اس وقت چل رہا ہے. زرداری صاحب صدر پہ ہیں, بلاول صاحب ادھر پارلیمنٹ کو چلا رہا ہے, ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے حکومت میں نہیں ہے مگر دنیا مان رہے ہیں کہ اس وقت سیاست کر رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کر رہے ہیں. دوسرے کوئی سیاست نہیں کر سکتے ہیں. اگر ایک دن ہم معمولی سے بلاول اپنے ارکان کو پیچھے ہٹا دیں تو کس طریقے گئے ہمارے بیساکھی پر یہ کھڑے ہیں. تو میں پورا جوانوں سے درخواست کروں گا, اپیل کروں گا, خصوصاً ضلعی ہیڈ کوارٹر آپ ہمارے چہرہ ہے خدا کے لیے. ضلعی ہیڈ کوارٹر خپول کے عوام ہمارے چہرہ ہیں. لوگ بڑکے مار رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم کسی کی بڑکے مارنے سے اس کی ہم نہ مقابلہ کرتے ہیں نہ مقابلہ کرنے ہمیں ضرورت ہے. مگر ہم نے اپنے صفوں میں مضبوط ہونا ہے, ہم نے اپنے پارٹی کو مضبوط کرنا ہے, علاقے کو ضلع کو ترقی کرنے ہے. تو میرا اپیل ہوگا علماء حضرات سے, دانشور حضرات سے, سیاسی قائدین سے, آپ پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں, آپ پیپلز پارٹی میں تشریف لائیں. ہم آپ کو وہی مقام دیں گے, ہم پیچھے بیٹھیں گے, ہم آپ کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا آتنا حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم آنس وحشتي في قدري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعلني حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليك يا ناس صلوات الله.